میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و سہا بدر الدجا خیر الورا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ہفتہ وحدت بین المسلمین کے عنوان سے ایک دفعہ دوبارہ پیش خدمت ہے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں سیرت النبی میں ایک بہت خوبصورت عنوان پر کہ جس کی طرف آج کل کی دنیا کا دھیان بہت کم ہے، اور اگر ہے بھی تو نمود و نمائش کے لیے۔ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں سیرت النبی اور غریب طبقوں کا خیال، کہ کس طرح سے ہماری دنیا میں جو غریب طبقہ ہے، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو اتنے یتیم افراد دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کا کوئی بھی سرپرست نہیں، ان کو کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں۔ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور میرے لاکھوں درود و سلام کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد بتایا کہ چاہے جو جتنا بھی عہدے میں بڑا ہو، چاہے جو جتنا بھی مقام میں بڑا ہو، جب تک وہ اپنے نیچے کے طبقوں کا خیال نہیں رکھتا، در حقیقت وہ انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ اگر میں بات کروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، تو ان کے کردار میں کتنے عروج پر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یتیموں کا خیال رکھا، کس طرح سے انہوں نے مساکین کا خیال رکھا، اور یہاں تک کہ کس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مکارم اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت یہی پہلو ہیں۔ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیتی پہلو سے دور ہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہم سے نیچے کا طبقہ کس طرح کی لائف گزار رہا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ قول معصوم ہے کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے 40 گھر اس سے مستفید نہ ہوتے ہوں۔ مستفید مطلب وہ ضرورت مند ہیں اور ہم ان کو کچھ نہ دیتے ہوں، وہ محتاج ہیں اور ہم ان کی محتاجی دور نہ کرتے ہوں، وہ پریشان حال ہیں اور ہم ان کی پریشانی کو دور نہ کرتے ہوں۔ یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو وہ غریبوں اور مساکین کے پاس بیٹھ جاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، کسی مسند پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کریں، کہا ایک حقیقی انسان کی نشانی ہے کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرے اس کے لیول پہ آ کر بات کرے، اس کے طبقے پہ آ کر بات کرے۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمارا پراؤڈ بھی عروج پہ ہوتا ہے، ہمارا تکبر بھی عروج پہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت سیرت النبی کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے مجمع سے جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو ہر ایک فرد لاکھوں کے مجمع میں، اگر میں ابھی کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہوں تو یہ چیز مجھے پتا ہے کہ میں ایک وقت میں ایک طرف دیکھ سکتی ہوں، لیکن اگر یہ کہنا کہ لاکھوں کا مجمع یہ محسوس کر رہا ہے کہ رسالت مآب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ہر کلام میرے لیے ہے، وہ میری طرف ہی دیکھ کر بات کر رہے ہیں، ان کا ہر لفظ میرے لیے ہے، تو یہ معجزہ ہے رسول خدا کا، یہ زندگی کا ان کا کمال ہے کہ وہ ہر انسان سے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان بھی ڈی گریڈ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن ہماری ذات میں جب ہم سپیچز کرتے ہیں تو وہ دلوں کی آزاری کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تربیت تو کجا، تربیت تو دور رہ گئی، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایز اے مسلم خود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت سارے واقعات ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ جو آپ جانتے ہیں کہ خاتون بڑھیا کہ جو رسول خدا پہ کچرا پھینکتی ہے، خداوند متعال آپ کو حج عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، اس کا گھر ابھی بھی موجود ہے۔ جہاں سے رسول خدا گزرتے وہاں پر وہ کچرا پھینک رہی ہے، لیکن جب 3 دن اس خاتون نے کچرا نہیں پھینکا، اللہ اکبر، تو رسول خدا اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے کہ ایسا کیا ہے کہ 3 دن سے وہ خاتون مجھ پہ اپنی روٹین کے مطابق جو ظلم کرتی تھی یا جو کچرا پھینکتی تھی آج کیوں نہیں پھینکا؟ خیر تو ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی؟ اور جب پوچھنے کے تو وہ بیمار تھی، یہاں تک کہ اس کو کچھ تانا دینے کے بعد یا کوئی ایسی بات کرنے کے باوجود رسول خدا اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی احوال پرسی کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اور وہ خاتون دین اسلام لے آئی۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ جو ریلیاں، یہ جو احتجاجات ہوتے ہیں کہ ہمارے فرقے کو مانا جائے، ہمارے مطالبات مانے جائیں، ہماری تعلیمات کے مطابق دنیا والے عمل کریں، تو میں ان مذاہب کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا عمل کیا ایسا ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں؟ امام جعفر صادق کا بہت خوبصورت فرمان ہے کہ اپنے کردار سے دعوت تبلیغ دو۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے سفید پوش لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ آج کل بہت بڑے بڑے ویلفیئرز بن چکے ہیں، کسی کی ہم 100 روپے کی بھی مدد کریں گے تو ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی کو سائیکل لے کر دے دیا، اگر میں نے کسی کے گھر کی کوئی ضرورت پوری کر دی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پراپر ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سیرت النبی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب تم نیکی کرو تو تم اس طرح سے نیکی کرو کہ اگر ایک ہاتھ دے رہا ہے تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تم کسی کو کچھ دے رہے ہو۔ لیکن آج کل ہم دوسروں کی مدد نہیں کر رہے، دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ اس ہفتہ وحدت بین المسلمین میں ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ جو سیرت النبی کے پہلو ہیں کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ ایز اے خاتون، ایز اے نوجوان، ایز اے مرد، میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ مجھے کس طرح سے اپنی ناموس کی حفاظت کرنی ہے؟ مجھے کس طرح سے اپنے سے نیچے کے طبقے کا خیال رکھنا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، پھر ہمارا وجود پیر فقیروں کے قریب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس کا رہبر محمد مصطفیٰ ہو، جس کا رہبر آل محمد ہو، مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ وجود دنیا میں کھو جائے گا۔ ہاں، یہ ساری مشکلات اس لیے ہیں کہ ہماری دنیا کی نیکیاں، ہماری دنیا کی زندگی صرف نمود و نمائش بن کے رہ گئی ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں تو ہمارا کردار بھی محمدی ہونا چاہیے، ہماری گفتار بھی فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ بھی علوی ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جب ہم سے ملے تو پتہ چلے کہ ہاں ہمارا تعلق کسی گھرانے سے ہے۔ اور یہ تب آتا ہے، ایک مثال دے کر اپنے موضوع کا اختتام کرنا چاہوں گی، کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اکڑ کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ کی نعمتوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے پر ہو جائے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وجود کے اندر سے تکبر کو دور کریں۔ اور قول معصوم کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ در حقیقت جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں پہچانیں گے، ہم سیرت النبی سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے شمس و ضحیٰ